ہم تبلیغ والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم تو کسی کے دشمن نہیں، ہم تو سارے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی، ہم کسی کے دشمن ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی اللہ جنت میں لے جائے اور اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ ہم تو اتنا بڑا دل اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بارے میں یہی جذبہ رکھتے تھے کہ فرعون جنت میں چلا جائے۔ فرعون منصوبے بناتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کے۔ ایسے ہی ہمارے زمانے میں جو ہمارے تبلیغی کام کے شیاطین الانس والجن مخالف ہیں، وہ اسکیمیں ہمارے خلاف بھی بنائیں گے، لیکن ہمیں ان کی اسکیموں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ نے دکھایا۔ اسکیم بنائی فرعون نے، خرچہ ہوا فرعون کا۔ کیا خرچہ ہوا کہ اس نے 70,000 جادوگر بلائے، اپنے خط لکھ کر ان کو بلایا، ہر خط کے ساتھ ایک آدمی کو بھیج بھی دیا کہ تم جا کر فلانے جادوگر کو میرا خط دو۔ اب یہ جتنے قاصد گئے ان سب کے جانے کا خرچہ کس کے ذمے لگا بھائی؟ یہ فرعون کے ذمے لگا۔ اب وہ سارے جادوگر چل کر وہاں سے فرعون کے پاس آئے، ان کا سفر کرنے کا خرچہ کس کے ذمے لگا؟ فرعون کی۔ پھر وہ آ کر مہمان بنے فرعون کے، ٹھہرانے کا خرچہ بھی فرعون کے ذمے، ان کو کھانا کھلانے کا خرچہ بھی فرعون کے ذمے۔ اسکیم چلائی فرعون نے، اور اسکیم کے چلانے کے لیے اس نے سارا کچھ اپنا زور لگایا، لیکن کام بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیونکہ نتیجہ نکالنا فرعون کا کام نہیں، نتیجہ نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں، نتیجہ نکالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے وہ نتیجہ نکالا جو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا اور فرعون کے خلاف تھا۔ تو اگر ہم سارے کے سارے رسول پاک علیہ السلام کے کام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کام کو نبیوں کے طرز پہ کرنے والے بنیں گے، تو جو ہمارے خلاف اسکیمیں چلائیں گے ان سب کو اللہ فیل فرمائیں گے، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کی اس اسکیم کو ناکام فرما دی۔